بنائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ رافعہ ساجدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارک کچھ گفتگو کی جائے گی۔ گفتگو کرنے کے بعد سامعین کو سننے کے بعد ہمیں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا آج آپ کا خیر ہو جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا وہ خاص ہستی ہیں کائنات کی، وہ شہزادی ہیں جن سے عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے ناواقفیت رکھتا ہو۔ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں اتنا ادب احترام اور اتنی افضلیت کی نگاہ یہ کس بنا پر ہے؟ کیا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسول معظم کی بیٹی تھی؟ کیا اسی وجہ سے عالم اسلام میں ان کی شہرت، ان کی محبت، ان کی فضیلت کا پرچار ہو رہا ہے؟ تو میں یہ بات کہتا چلوں، مطلقاً نبی کی اولاد ہونا یہ انسان کو افضل نہیں بناتی۔ مطلقاً نبی کی اولاد ہونا انتہائی توجہ طلب الفاظ ہیں، توجہ طلب حروف ہیں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چند مثالیں میں تاریخ سے ورگردانی کر کے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کی قوم پر جب عذاب آیا، کشتی بنائی گئی، کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح تیرے اہل خانہ کے لیے بخشش ہے، ان کو میں بچا لوں گا۔ لیکن طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ذاتی بیٹا کنعان جس کا نام تھا، وہ طوفان کی لپیٹ میں آیا اور غرق کر دیا گیا۔ نبی کی اولاد تھا، نبی علیہ السلام کے نسب سے تھا، لیکن کردار اچھا نہیں تھا، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا تو نبی کا بیٹا، لیکن نبی علیہ السلام کی صورت سے فیضیاب نہیں تھا۔ جب غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا پروردگار عالم، تو نے تو حکم فرمایا تھا کہ تیری اولاد کو بچا لوں گا، مالک کریم میرا بیٹا ہی غرق ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو پیغام موصول ہوا، فرمایا نوح وہ تیری صحبت سے فیضیاب نہیں تھا، اس کا کردار درست نہیں تھا، اس لیے غرق کر دیا گیا۔ اور جو تیرے اہل خانہ کہا گیا، جو تیرے طریقے پر عمل کرتا تھا، جس نے تیری صحبت اختیار کی، جو تیری صحبت سے فیضیاب ہوا، اے پیارے نوح میں نے اس کو تیرے اہل خانہ کا درجہ عطا کر دیا۔ معلوم پڑا کہ فقط نبی کی اولاد ہونا یہ انسان کے لیے بخشش کا سامان نہیں ہے۔ بات کرتے چلو
یہاں پہ پیر کی اولاد تو دور کی بات ہے، پیر کا کوئی مرید بن جائے نا تو وہی پھولا نہیں سماتا، لو جی سمو تے مور لاگ گئی یہ جنتی اسی تے بخشے گئے ہیں۔ جب نبی کا بیٹا صحبت سے فیض یاب نہ ہو وہ نہیں بخشا جاتا تو پھر پیر کا بیٹا کتنی دیر تک پیر کے صحیح اصولوں پر گامزن نہیں ہوتا، بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی اختیار نہیں کرتا، اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا، چاہے کتنے ہی بڑے پیر کا بیٹا ہو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آئیے اس باب عقیدت کو اور بڑھاتے ہیں۔ ایک مثال ہو گئی، مطلقاً نبی کا بیٹا ہونا انسان کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بیٹے تھے ان کے، اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جو اپنی باپ کی صحبت سے فیض یاب ہوا، اللہ کریم نے اسے نبوت بھی عطا فرمائی اور اسے عزیز مصر بھی بنا دیا، بادشاہ بھی بنا دیا۔ اور جو 11 بیٹے رہتے تو پاس تھے، گھر ایک تھا، باپ ایک تھا، لیکن صحبت سے فیض یاب نہیں ہوئے، اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، طریقہ نہیں اختیار کیا، تو ان 11 بیٹوں کو وہ فضیلت عطا نہیں ہوئی جو 12ویں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گئی۔ 11 بیٹے ساری زندگی ڈنگر اور دوسرے کام کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے، ساری زندگی ایسے معاملات میں پڑے رہے، لیکن جس ایک بیٹے نے اپنے باپ کی صحبت اختیار کی، اپنے باپ کی سیرت طیبہ سے اپنی زندگی کو آگے دیا، اپنے رب سے لگا لی، اپنے رب سے ہمدلان ہو کر رب کے فرامین پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا، تو اللہ کریم نے اسے عزیز مصر بھی بنا دیا اور اس نبی کو پتہ چلا فقط نبی کی اولاد ہونا بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہاں پر پیروں کی اولاد، یہاں پہ نبی کی اولاد ہو بخشش کے لیے وہ کافی نہیں رہتی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہر فرد واحد کو، ہر عقل مند انسان کو یہ بات پر تفکر اور تدبر کر لینا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے معاشرے میں یہ بات ہر صاحب کو سمجھ آ جائے۔ تو بات ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگرچہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ کریم نے آپ کو عزت و مراتب بلندیاں عطا فرمائی ہیں، نسبت کا ایک سلسلہ ہے، اگرچہ یہ بات بے شک بے جا نہیں ہے، یہ بات قابل قبول ہے، قابل تسلیم ہے، لیکن سیدہ کا اپنا کردار بھی تو جان کر دیکھو نا، سیدہ کا اپنا کردار کیا تھا۔ حضرت اقبال آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مریم کے نسب کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا موازنہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا نسب اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نسب مریم علیہ السلام کے نسب سے بہت اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں مریم کو صرف ایک نسبت ملی ہے علیہ السلام کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، کہ وہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، صرف ایک نسبت ملی ہے۔ فرماتے جب میں نے فاطمہ الزہرا کی نسبتوں کو دیکھا تو رچ کیا فرماتی میں نے دیکھا کہ پہلی نسبت وراء الورا ہے، سیدہ صبر کونین کی بیٹی ہیں، اور میں دوسری نسبت کی طرف توجہ کی۔ فرماتے ہیں سیدہ کی دوسری نسبت بھی باکمال ہے، سیدہ زوجہ علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں جب تیسری نسبت کی طرف توجہ کی، تیسری نسبت بھی باکمال ہے، سیدہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صرف ایک نسبت تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور حضرت فاطمہ کو رب نے 3 نسبتیں عطا فرمائی۔ ایک تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ کی بیوی ہیں، اور
حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، اور حضرت اقبال کہتے ہیں، فارسی کا شعر اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں تو شریعت کی زنجیریں ہیں، اگر پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوں تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا طواف کر کے آئیں۔ یہ حضرت اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اللہ کرے یہ محبت، یہ عقیدت، یہ ادب و احترام کا سلسلہ ہر مسلمان کو نصیب ہو جائے۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات کرتے چلیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب ایک باپ کی بیٹی ہیں تو بھی ان کی سیرت با کمال ہے۔ جب سکھ میں آنگن میں آ گئیں، شوہر نامدار کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، تب بھی ان کی مثال با کمال ہے۔ اور جب اللہ نے محبت کے پھول آنگن میں عطا کر دیے، اولاد عطا کر دی اور سیدہ والدہ بن گئی، اس کا معاملہ بھی با کمال ہے۔ عزیزان گرامی کے جو اس وقت ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک و ملت کو، ہماری اسلامی بہنوں کو، خواتین کو ضرورت ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت انہیں عطا ہو جائے۔ آئیے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے بارے میں بات کرتا چلو۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت اس گھٹن دور میں ہوئی، اس مشکل وقت ہوئی جب اسلام کا اول آغاز تھا اور ہر طرف سے اسلام جو ہے وہ کفری طاقتوں کے اندر لپیٹ میں آیا ہوا تھا، اور کفری طاقتیں جو تھی اس وقت عروج پر تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے مشقتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ 5 سال کی تھی جب مدینہ شریف میں مکہ شریف میں 5 سال کی تھی جب مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور کفارین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی۔ اب 5 سال کی تھی سیدہ، اور سیدہ دوڑی دوڑی آئیں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے، وہ اوجڑی، بھاری بھرکم اوجڑی اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور کافرین کا اپنی زبان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ بچپن ہے۔ 3 سال سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعب ابی طالب میں کاٹے، قید میں 3 سال پہاڑوں کی گھاٹیوں میں گزارے۔ یہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حدیث پاک میں ہے، روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، سامنے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کھڑے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے ابو بکر اور عمر، اور اس وقت تم اور تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار اور تم یہاں پر کھڑے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے بھوکھی ہیں، آج ہمت ہار بیٹھے ہیں، جب بے بس ہوئے تو ارادہ کیا حضور کے رخ نازنین کو دیکھنے، کہیں پیاس بجھ جائے، کہیں بھوک میں کمی آ جائے، حضور آپ کے در دولت کی طرف آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا ہوئے، مخاطب ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا، فرمایا آج اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اعتراف میں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ آ رہے ہیں، حال دریافت کیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ افروز نہیں ہوتے؟ آج ابو ایوب انصاری خدمت کا موقع نہیں دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی بیوی کو حکم دیا، بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا گیا، کھانا بنایا۔ 3-4 دن سے انسان بھوکا ہو، جب کھانا اس کے سامنے آئے تو انسان بلا جھجک
اور بغیر تاخیر یہ کھانے کی طرف لپک آتا ہے، لیکن کھانا حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو مخاطب کیا، بلایا، قریب بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ اے ابو ایوب، یہ چند روٹیاں اور یہ سالن لے جاؤ، میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، بڑے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ بچپن میں سیدہ نے اتنی تکلیف کا سامنا کیا، حضور کی بیٹی بنی تو بیٹی بھی باکمال بنی۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں بیٹیاں گھر میں آنگن میں نمودار ہوتی تو لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے، احادیث میں اور قرآن کی تفاسیر میں موجود ہے، لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ مخاطب ہو کر کہتے یا تو اس کو زندہ درگور کر دیا جائے یا پھر اپنے اس سیاہ چہرے کے ساتھ لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ لوگوں کا نظریہ تھا، لیکن حضور کے آنگن میں سیدہ فاطمہ تشریف لائی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے فرط محبت سے نوازا۔ آئیے سیدہ کی بچپن کی باتیں آپ کے سامنے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب سلسلہ زوج میں آئی، جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک نکاح کا سلسلہ وابستہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بلا کر کے پوچھا اے علی بتاؤ تو فاطمہ کے ساتھ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، رب کی اطاعت کرنے میں اللہ نے بڑا ہی اچھا وقت عطا کر دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا فاطمہ بتاؤ علی کیسا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑا اچھا شوہر تلاش کر کے دیا ہے، اور گھر کے حالات کیسے ہیں؟ فقر و فقہ ہے، تنگ دستی ہے، لیکن کبھی بھی ایک بار بھی اپنی زبان پر آہ سکن نہیں لایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ نارک میں پلی ہوں اور باپ کی پالی بیٹی ہوں اور رسول معظم کی بیٹی ہوں، لاڈلی ہوں، لیکن وہی رسول معظم کی بیٹی فاقوں میں دن گزار دے، وہی رسول معظم کی بیٹی ہاتھوں سے چکی پیستی ہوئی نظر آئے تو اے مسلمانان اسلام، کیا تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری سلف صالحین نے، ہمارے انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں نے کس قدر اسلام کے لیے مشقتیں برداشت کی؟ آئیے روایت کی روشنی میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائی، ایک کام کی غرض سے، خود گھر پر موجود نہ تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی اور انہی سے ہم کام ہوئی، مخاطب ہوئی اور انہی سے فرمایا کہ سنا ہے بابا کے پاس کچھ لونڈیاں ہیں اور بابا ان کو تقسیم کر رہی ہیں، مجھے بھی ایک لونڈی کی ضرورت تھی تو بابا اگر مجھے بھی دے دیتے تو بڑا کمال ہوتا۔ حضور گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ سے فرمانے لگے آپ مجھے اپنی فاطمہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کرنے لگی ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم فاطمہ آئی تھی۔ فرمایا تو کیا کہتی تھی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک لونڈی کا مطالبہ کرتی تھی۔ حضور انہی کیفیت کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے اور دستک دی، بیٹی کے گھر پہنچے، پوچھا بیٹی سنا ہے تم میرے گھر آئی تھی؟ عرض بابا ضرور آپ کے گھر آئی تھی، بیٹی بتاؤ تو کس کام سے آئی؟ عرض کی اب خاموش تھی، ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، اب بیٹی باپ کے سامنے حیا کی وجہ سے خاموش ہے اور حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو دیکھا ہے سارا دن چکی پیستی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، کام کاج بھی کرتی ہے، بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے، یا رسول اللہ دیکھنا فاطمہ کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے ہیں، فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ کبھی بھی فاطمہ کے لب و لہجے پر ایک بھی شکن نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو کہا تھا حضور کے پاس چلی جاؤ، حضور کے پاس بیت المال لونڈیاں آئی ہیں،
حضور تقسیم فرما رہے ہیں، جاؤ ایک لونڈی کا مطالبہ تم بھی کر دو، حضور انہیں بھی عطا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے نرم و نازک ہاتھ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بیٹی بتاؤ، جو بچے بدر کے یتیم ہوئے ہیں میں ان کو چھوڑ کر تمہیں کیسے لونڈی دے دوں؟ یہ حضور کے الفاظ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ چھوڑو اس بات کو، آؤ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، فاطمہ ساری کام اللہ تمہارے اپنے ذمہ لے لے گا۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، آج سیرت طیبہ کی بات کرتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے ملک و ملت میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا پرچار ہو، تو پھر بتاؤ مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ بیت المال میں لونڈیاں آئیں اور بیٹی کو ضرورت بھی ہو لونڈی لینے کی، ہاتھوں میں چھالے اور آبلے پڑے ہوں، لیکن پھر بھی حضور اپنی بیٹی کو فرمائیں کہ بیٹی تمہیں لونڈی دے دوں گا تو غزوہ بدر کے جو یتیم بچے ہیں انہیں کیا دوں گا؟ تو بتاؤ جب میرے آج کے ملک پاکستان کا حکمران جب برسر اقتدار پر بیٹھتا ہے، جب آج کا ایم ایل اے برسر اقتدار پر بیٹھتا ہے، اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، بتاؤ سب سے پہلے وہ اپنے گھروں کے ناز و نخرے پورے کرتا ہے یا مجبوریاں ختم کرتا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں سیرت طیبہ کی، ہم بات کرتے ہیں اسوہ حسنہ کی، ہم بات کرتے ہیں ایسا نظام قائم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کردار ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ حضور کی بیٹی کو تو ضرورت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت پر یتیم کو ترجیح دیا۔ اور لیکن آج ہمارے ملک کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے، مال و دولت آتا ہے، پیسے آتے ہیں، تو وہ لوگوں کی مجبوریاں ختم نہیں کرتے بلکہ اپنے گھروں میں ناز و نخرے پالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتے ہیں اور ایسا خرچ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، یہ باتیں، یہ محفلیں، یہ مجلسیں اسی وقت کارآمد ثابت ہوں گی جب ہم اپنی زندگی میں ان محفلوں کو سنانے سجانے کے بعد عمل پیرا ہو کر کے گزاریں گے، وگرنہ صدیوں سے یہ واضح نصیحت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، صدیوں سے اللہ منبر پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرتا رہا ہے، کچھ نہیں بدلا۔ اگر بدلے گا تو صرف بدلے گا جب ہم اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنا نظام بدل لیں گے۔ جب اپنا نظام بدلیں گے تو پھر پوری دنیا بدل جائے گی۔ آج کل ہمارا حالات تو وہ ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال فرما گئے کہ والد قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہیں وہ شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسمی اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہماری محفلیں، مجلسیں، جمعے کے خطابات فقط یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، غصہ نہ کیجئے، فقط ایک عرضی محفلیں سجانے کا سامان ہمیں بنا لیا ہے، حقیقت میں یہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ایک سہانا موقع تھا۔ حضرت سیدی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مفلس بھی تو تن خدا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ خدا بیچ رہا ہے، دونوں کو درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اب یہ وقت ہے، سنبھل جائیے۔ امت مسلمہ اس وقت تباہی کے دانے پر کھڑی ہے، امت مسلمہ کو کافرین کاٹ کر پھینک رہے ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، جوانمردی نہیں ہے کہ ہم انہیں آنکھیں نکال کر ان کی اس کافرانہ حرکتوں پر انہیں جواب دے سکیں، کیونکہ ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے سیرت طیبہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور ان
حسین فرمودات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. آپ